کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایسی بابرکت ذات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کے طفیل میں یہ دنیا سجائی گئی، کائنات سواری گئی، سارے عالم کو ان کے صدقے میں بنایا گیا۔ وہ اگر نہ ہوتے تو یہ زمین نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتا، وہ اگر نہ ہوتے تو یہ چاند سورج نہ ہوتے، الفرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو رب ذوالجلال کی قسم کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے، سارے انبیاء کے امام ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ خالق کائنات کے بعد محمد رسول اللہ کا ہم رتبہ نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے جس سانچے میں ڈال کر آپ کو بنایا تھا، آپ کو بنانے کے بعد رب ذوالجلال نے اس سانچے ہی کو توڑ ڈالا۔ نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت۔ بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا مثال محمد دکھاؤں میں کیسے؟ اے عاشقان رسول، تم نے میرے رسول سے عشق کیا، ارے ہم کیا عشق کرے؟ خود رب کائنات آمنہ کے لگتے جگر سے عشق فرماتا ہے، ہم کیا عشق کرے؟ جس کا عاشق خدا ہو، کائنات کو بنانے والا جس کا عاشق ہو، ایسا معشوق کی مثال نہیں، ایسا عشق جسے زوال نہیں، اتنا عشق جس کی نظیر نہیں۔ معراج کے موقع پر میرے آقا نے اللہ سے سوال کیا، اے پیارے اللہ، تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، حضرت داؤد کو اپنا خلیفہ بنایا، حضرت سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اے پیارے اللہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اے عاشقان مصطفیٰ ذرا دیکھو شان مصطفیٰ، کیا سوال ہے سوال مصطفیٰ؟ تو میرے اللہ نے بھی اتنا اعلیٰ جواب دیا، جعلتو کا فاتحا و خاتمہ، رفعت لک ذکرک وضعت عنک وزرک۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو مفتوح نہیں بلکہ فاتح بنایا ہے، ہم نے آپ کو نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین بنایا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ہر بوجھ کو اٹھا دیا۔ دوستو دعا کرو اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نبی کی عظمت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو ہمارے بڑے مہمان بیٹھے ہیں ان کو ایک طرف سے دو اور تسلی سے آپ بیٹھے رہیں۔ یہ ٹھنڈے کا نظم ہے ہمارے بھائی محمد عمران کی جانب سے، سب لوگوں کو مل جائے گا، بہت سارے ٹھنڈے رکھے ہوئے ہیں۔ بچے بالکل گستاخی نہ کریں، اور یہ تقسیم کرنے والے خود گستاخی کر رہے ہیں تو بچے کیوں گستاخی نہیں کریں گے؟ قاری محمد افسر صاحب ان کے ساتھ وہاں تقسیم کرنے میں کھڑے ہو جائے، پروگرام میں انتشار بھی نہ ہو اور خاموشی کے ساتھ میں جس نے جو محبت کے سنگم حضرات حکم مستحکم اور سامعین باتمکین، میں آج آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سیرت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، بہت سے جھونپڑیوں اور چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں دنیا کے دھڑکتے دل ہیں، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینے دار ہیں، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاق و روحانیت کے چشمے آنے والی زندگی سنوارنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان ملاؤں نے بچوں کو مدرسوں سے جوڑ کر برباد کر دیا، یہ بچے ڈیوٹی نہیں بن سکتے، پیسے نہیں کما سکتے۔ رب کعبہ کی قسم، بچوں کو برباد نہیں کیا، بچوں کو برباد انہوں نے کیا جنہوں نے اپنے بچوں کو سنیماؤں کے سامنے لا کھڑا کیا، جنہوں نے فوٹو دیکھ کے جی رہے ہیں، جن کے نگاہوں میں اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کا تقدس نہیں ہے۔ برباد یہ ہوتے ہیں، یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے برباد ہوتے ہیں۔ جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اگر آتا ہے
کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک حالات سے دوچار ہوئی کہ جس نے ہندوستان کے سارے مسلمانوں میں اضطراب و بےقلی کی فضا پیدا کر دی. ان پر ہر طرف پر لٹایا جاتا تھا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے بچوں کا نام رام چند رکھنا پڑے گا, شاید ان کا نام بھگوان سنگھ رکھنا پڑے گا. دوستوں میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد